بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ پچھلے سبق میں تختی نمبر 23 اقلاب کا کیا قاعدہ تھا وہ بتایا گیا تھا۔ اقلاب کسے کہتے ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے اور اقلاب کب کیا جائے گا، اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ آج کا سبق تنوین یا نون ساکن کا قاعدے کے متعلق جتنی مثالیں آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں یہ جتنی مثالیں ہیں، اس کا ہجے کیا جائے گا۔ اس کا ہجے کس طرح کریں گے؟ حالانکہ جو پچھلے سبق گزرے ہیں کافی دن ہو گئے ہیں، تو آج دیکھتے ہیں کہ ہجے اس کا کس طرح کیا جائے گا۔ نون ساکن ہے، اس کے بعد با آتا ہے، تنوین ہے، اس کے بعد با آتا ہے، تو نون کو یا تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ تو اس کا ہجے کس طرح کریں گے؟ اس میں چند مثالوں کا ہجے کریں گے، سب کا نہیں کریں گے۔ اگر سب کا کریں گے تو وقت بھی زیادہ جائے گا، اور اسی پر آپ اکتفا کر لیں۔ ایک مثال، دو، چار مثال کر لیتے ہیں تاکہ سارے مثالوں کا ہجے کرنا آسان ہو جائے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک التجا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جاننے والے، آپ کے پہچان والے اور دوسرے عام لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہجے شروع کرتے ہیں اور کچھ مثالوں کا ہجے کر لیتے ہیں۔ مم بخیلا، مم بخیلا، اس کا ہجے کس طرح کریں گے؟ میم کے بعد نون ہے، اور نون کے بعد نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اور نون کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ میم جو ہے یہ نون کے بدلے ہے، یعنی نون سے بدل دیا گیا ہے با آنے کی وجہ سے۔ تو میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا، لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنس فا، عین میم زبر عم، عین میم زبر عم، لنس فعم، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، بن نا، صاد زیر سی، بن ناصی، یا زبر یا، بن ناصیہ، تا زیر تی، بن ناصیتی۔ اب پورا ملائیں گے، لنصفعا بالناصیتی۔ اب یہاں یہ جو گول ہے یہ آیت ہے، یہ آیت پر کس طرح رکیں گے؟ جب وقف کا بیان آئے گا تو وہاں پر بتا دیا جائے گا یہاں پر کس طرح رکا جائے گا۔ تو ہجے کا جو پہلے ایک طریقہ بتائے تھے کہ جب دو جملے مل جائیں تو آدھا کا پہلے کریں پھر آدھا کا بعد میں کریں، اب پھر دونوں کو ایک ساتھ ملا دیں، ایسے ہجے کرنا آسان ہوتا ہے۔ میم میم زیر میم، با یا زبر بئی، میم بئی، نون صاد زیر نس، میم بئی نس، صاد لام پیش صل، با زیر بی، صل بی، میم بئی نس صل بی، کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم میم زیر میم، کرامم، با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، بررا، تا دو زیر تن، بررتن، کرام بررتن، میم میم زیر میم، با عین زبر باع، میم باع، دال زیر دی، میم بعدی، میم پیش مو، طه زبر طه،
مطہ ہا زبر ہا مطہ را زبر را مطہرا تا میم زیر تم مطہراتم با زیر بی حمزہ یا زبر ای بی ای دال یا زیر دی بی ای دی مطہراتم بی ای دی سین زبر سا فا زبر فا صفا را زبر را سفر تا دو زیر تن سفرتن مطہرات بأیدی سفرت کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا لام زبر لا یا میم پیش یم لیم با زبر با لیم با ذال نون زبر ذن لیم بدن نون زبر نا لیم بدن کلا لیم بدن را زبر را سین واو پیش سو رسو لام میم پیش لم رسولم با زیر بی میم الف زبر ما بما رسولم بما لام الف زبر لا تاہا زبر تہ لا تہ واو کھڑا زبر وا لا تہوا رسول بما لا تہوا. اور آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے عین پہ دو زبر ہے عین میم دو زبر عم، اسی طرح میم میم دو پیش مم. ٹھیک ہے، اس طرح بھی آپ ہجے کر سکتے ہیں. تو اقلاب کا جو ہجے ہے اسی طرح کیا جائے گا. اور جو مثالیں رہ گئی ہیں اس مثال کو دوسری مثال پر آپ سمجھ لیجئے. تو آج کا سبق یہی رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.